سویڈش ایمبیسی کے ذریعے سویڈش گورنمنٹ کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ احتجاج سویڈن کے اندر ان کی جوڈیشری کی طرف سے فریڈم آف سپیچ کے نام پر جس طرح قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کے خلاف مسلمان سراپا احتجاج ہے، اور ایک پرامن طریقے سے ہم اپنے قرآن کی توہین کے خلاف آج سویڈش ایمبیسی کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ بس یہ اس سے زیادہ تیز نہ چلائیں، بس یہ لوریش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی حساب سے تمام لوگ دائیں بائیں رہیں تاکہ ہمارا پیغام چلے۔ اپنے ہاتھ بلند کر کے تکبیر پلے کارڈ ہے اونچے کر لیجئے تاکہ ہم لوگ اپنا میسج دے سکیں۔ نعرہ تکبیر میں اس وقت سویڈش ایمبیسی کے سامنے ہمیں پتہ ہے کہاں تک جانے میں جھنڈے سے پیچھے آتے ہیں، جھنڈے سے پیچھے یہ آپ کا احتجاج پرامن احتجاج ہے۔ سب پیچھے ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ یہ فیصلہ ہم خود بتائیں گے کب جلانا ہے۔ اٹھاؤ، ابھی نہیں جلانا۔ صرف جانوروں کی قربانی نہیں کرتے، ہم ان سویڈش کی بھی قربانی کرتے۔ نعرہ تکبیر، سویڈش ایمبیسڈر کو، جتنے بھی قرآن جلائیں گے اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، اتنا ہی یوں بھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے ان کے قرآن۔ جمع ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا مولانا امیر عثمان صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں صاحب سے کہ وہ سامنے سٹیج والی گاڑی کے اوپر آ جائیں۔ صرف کاشف چکا پلے کارڈ اوپر اٹھائیں تاکہ ہم اپنا پیغام دے سکے کہ یہ قرآن ہمارا دستور ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا قانون ہے، اور کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا ہم قبول نہیں کریں گے۔ جناب کاشف چودھری صاحب۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کے تہوار عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے اندر وہاں کی مقامی عدالت کی اجازت سے پولیس کے تحفظ کے اندر اس ملعون شخص نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن عظیم الشان کی توہین کی۔ وہاں پر موجود عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے والے مسلمانوں نے جب اس پر احتجاج کیا تو ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن عظیم الشان کی یہ بے حرمتی 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے۔ یہ بے حرمتی کا پہلا واقعہ نہیں، اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ یہ واقعات امت مسلمہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ وہ امت مسلمہ جو اغیار کی غلامی، جو مفادات کی جنگ کی وجہ سے
اپنا مقام کھو رہی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اسلام دشمن امت مسلمہ کے میرے اور آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اس لیے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر ایسے قوانین کو بنانے کی ضرورت ہے کہ توہین رسالت اور قرآن عظیم الشان کی بے حرمتی کے واقعات کا سدباب کیا جا سکے۔ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ OIC اور امت مسلمہ کے ممالک کو مذمتی قراردادوں سے آگے بڑھتے ہوئے ایک امت اور اسلامی قوت کا تصور دیتے ہوئے اسلام دشمن قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ آئندہ ایسی بے حرمتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کی خاطر حاصل کیے گئے اس ملک کے حکمران سویڈن کے سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ہی ریکارڈ نہ کروائیں، بلکہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویڈن کے اندر موجود پاکستان کے سفیر کو واپس پاکستان بلایا جائے، اور اگر سویڈن حکومت اپنے اس طرز عمل پر ریاستی سطح پر امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگتی تو سویڈن کے ساتھ تمام تر سفارتی تعلقات پاکستان ختم کرنے کا اعلان کرے، اور امت مسلمہ کے تمام ممالک سویڈن کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو ختم کرنے کا فیصلہ کریں، اور سویڈن کے اندر قرآن عظیم الشان کی بے حرمتی کرنے والے ان ملعون کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم امت مسلمہ توہین قرآن کرنے والے ان ملعونوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پاکستانی قوم اور پاکستان کے تاجروں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ پاکستان کی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سویڈن کی مصنوعات کو استعمال کرنا بند کریں۔ پاکستان کے تاجر تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اور انشاءاللہ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے ہوتے ہوئے توہین قرآن اور توہین رسالت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے، اپنا خون نچھاور کر دیں گے، لیکن کسی کافر کو، کسی اسلام دشمن کو نبی آخر الزمان وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یا قرآن ہدایت کی، امن کی، سلامتی کی اور محبتوں کی کتاب قرآن کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے بہت ہی نہایت محترم قائد جناب امیر العظیم صاحب، جناب میاں محمد اسلم صاحب اور اسلام آباد کے غیور لوگوں اور میرے بیٹوں، آج چند دن پہلے آج سے سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم کے اندر 28 جون کو عین عید الاضحیٰ کے وقت جب اس کی جامع مسجد میں لوگ نماز عید ادا کر رہے تھے، انسانیت کو محبت کا پیغام دے رہے تھے، اسلامیت کو، پوری انسانیت کو امن اور سچائی کا پیغام دے رہے تھے، عین اسی وقت اس مسجد کے مرکزی گیٹ کے سامنے ایک بدبخت انسان سویڈن کی سٹاک ہوم کی انتظامیہ کی پروٹیکشن میں قرآن کریم کو شہید کر کے اسے نظر آتش کرنے کی کڑی حرکت کر رہا تھا۔ میرے بھائیو، یہ کتاب عالمگیر سچائی ہے، یہ کتاب محبت اور امن کا پیغام دیتی ہے، لیکن
یہ یورپ کے ممالک، یہ پورے کا پورا ویسٹ، یہ اصل میں اسلاموفوبیا کا شکار ہے۔ یہ محبت اور امن کا جواب کسی دوسرے انداز کے دیتا ہے۔ یہ سچائی کو مٹانا، پورے عالم اسلام کے 2 ارب کے قریب مسلمان اور 58 کے قریب اسلام